کتنے نیکی چاہیے، اللہ رب العالمین نیکی دینے سے نہیں تھکتا، لیکن ہم انسان عمل کر کر کے تھک جاتے ہیں، سستی کاہلی ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، قرآن کو معنی مفہوم کے ساتھ پڑھیے، تفسیر اور توضیح کے ساتھ پڑھیے، قرآن کی تعلیمات کو سیکھیے، قرآن کے علم کو عام کیجیے۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے اللہ نے نازل نہیں فرمایا، یہ قرآن کسی خاص طبقے یا خاص خطے کے لیے اللہ نے نازل نہیں فرمایا، یہ قرآن کسی خاص جماعت یا خاص زبان کو جاننے والوں کے لیے نازل نہیں فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ابھی کورونا مہاماری کی وجہ سے ہمارے اس ملک میں اکثر حصوں میں، اکثر جگہوں میں بازار بند ہے، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، تجارت کے مراکز سب بند ہیں، ذریعہ آمدنی لوگوں کے تو بند ہیں، لیکن نیکی کمانے کے بہت سارے ذریعے ہم انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ جو بھی ٹائم ہمیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے میسر ہوا ہے، چنانچہ اس وقت کو ہم یوں ہی بیکار نہ جانے دیں۔ ہرگز آپ گیم نہ کھیلیں، اور اسی طریقے سے موبائل کا غلط یوز ہرگز نہ کریں، جیسے گندے کہانی، سٹوریز یا موویز یا فلمز یا اسی طریقے کی دوسری لہو و لعب کی چیزیں، حرام چیزوں میں ہرگز اپنے وقت کو ضائع اور برباد بالکل بھی مت کیجیے، بلکہ اس لاک ڈاؤن کے اوقات کو بہترین کام کے لیے، خیر کے کام کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے آپ ضرور بھی ضرور لگائیے۔ قرآن کی تلاوت کتنی فضیلت کا کام ہے، آپ خود حدیث کو سن کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف اور مسند احمد کے اندر حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کو پڑھا کرو، بے شک یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ کیا مطلب؟ اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن پر عمل بھی کریں گے، تب جا کر یہ قرآن آپ کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اور رب العالمین سے آپ کی شفاعت کرے گا، آپ کی سفارش کرے گا۔ اے اللہ، اس بندے نے مجھے تلاوت کی، لہذا اسے تو بخش دے، معاف کر دے، جنت میں داخل کر دے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرآن کی شفاعت کو قبول بھی کرے گا۔ اور ہاں، ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھنا کہ صرف اچھی آواز میں، اچھے ڈھنگ سے، اچھے طریقے سے قرآن کی تلاوت کر لینا کافی ہرگز نہیں ہے، بلکہ قرآن کو تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل بھی کرنا ضروری اور لازمی چیز ہے۔ ناظرین، دوسری روایت ہے ناظرین اکرام، صحیح مسلم شریفی کے اندر حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن قرآن کو اور ان کے پڑھنے والے، ان پر عمل کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، چنانچہ قرآن پر عمل کرنے والوں کے آگے آگے، سامنے سامنے کون ہوں گے؟ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ یہ دونوں سورتیں قرآن کو پڑھنے والے، ان پر عمل کرنے والوں کے سامنے ہوں گی، اور یہ دونوں سورتیں رب العالمین سے تکرار کریں گی، جھگڑا کریں گی اور ڈسکس کریں گی، بحث کریں گی اپنے پڑھنے والوں کے حق میں، یا اپنے پڑھنے والوں کے لیے رب العالمین سے اصرار و تکرار کریں گی یہ دونوں سورتیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران خاص کر کے آپ تلاوت کریں، کیونکہ اگر آپ دنیا کے اندر، چاہے لاک ڈاؤن کا موقع ہو یا کوئی اور بھی موقع ہو، البقرہ اور سورہ آل عمران کی اگر تلاوت کریں گے تو یہ دونوں سورتیں رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن آپ کی طرف سے باتیں کریں گی، آپ کا پکش رکھیں گی، اور آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے یہ دونوں سورہ مکمل کوشش کرے گی۔ پھر دیر کس بات کی، اٹھیے اور ادھر ادھر گیمز وغیرہ میں ہرگز دل نہ لگائیے، گیمز میں ٹائم پاس ہرگز مت کیجیے، گیمز میں ٹائم ویسٹ مت کیجیے، بکواس میں، بیکار کی باتوں میں اور فضول چیٹس میں، بیکار اور فضول چیٹنگ میں اپنے وقت کو ہرگز مت گوائیے۔ قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کو پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، وضاحت کے ساتھ پڑھیے، اور اس پر عمل بھی ضرور کیجیے۔ تیسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت، جو سنن ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب قرآن الکریم سے ایک حرف کو پڑھا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ہرگز نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو گویا کہ الف لام میم اتنا سا کہنے کی دیری ہے، آپ کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ ناظرین، کتنا آسان ہے ناظرین، نیکی کمانا ہم مومنین کے لیے گویا کہ کتنا آسان ہے ناظرین، ادھر ادھر بھٹکنے، دوڑ بھاگ کرنے، یہاں وہاں حاضری دینے، جمعرات کو وہاں حاضری دینے یا اگلے جمعرات کو فلاں جگہ حاضری دینے، ایسی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں ناظرین۔
گھر بیٹھے بیٹھے آرام سے وضو کیجئے اور وضو کرنے کے بعد قرآن اٹھائیے اور قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن پر عمل کیجئے۔ کتنے نیکی چاہیے، اللہ رب العالمین نیکی دینے سے نہیں تھکتا، لیکن ہم انسان عمل کر کر کے تھک جاتے ہیں۔ سستی کاہلی ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اس بات کی کہ آپ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، قرآن کو معنی مفہوم کے ساتھ پڑھیے، تفسیر اور توضیح کے ساتھ پڑھیے، قرآن کی تعلیمات کو سیکھیے، قرآن کے علم کو عام کیجئے، قرآن کو عام کیجئے۔ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے اللہ نے نازل نہیں فرمایا، یہ قرآن کسی خاص طبقے یا خاص خطے کے لیے اللہ نے نازل نہیں فرمایا، یہ قرآن کسی خاص جماعت یا خاص زبان کو جاننے والوں کے لیے نازل نہیں فرمایا، بلکہ یہ قرآن پوری کائنات کے اندر ہر ایک فرد کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے، ہر مرد و خواتین کے لیے، ہر کالے گورے کے لیے، ہر مالدار و غریب کے لیے، ہر پڑھے لکھے یا ان پڑھ کے لیے، سب کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن کی رحمتوں کو عام کیجیے، قرآن کی برکتوں کو عام کیجیے، قرآن کو ہر ایک انسان تک ضرور پہنچائیے اور سب سے پہلے خود بخود اس پر ضرور عمل کیجیے۔ آخر میں اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔